تبوک سلطنت بنا کے اسے قائم و دائم رکھنا زیادہ بڑی ذمہ داری۔ مدینہ سے نکل کر فتح مکہ اور حوازن کی سرکوبی کے بعد نیچے جنوب کے کونے یمن تک اسلامی نئی ریاست کی دھاک تو بن گئی تھی، مگر ابھی کچھ عرب قبائل خاص طور پہ جو شمال میں بازنطینی رومی سرحد کے پاس تھے، ان کے اندر کا شک رفع نہیں ہوا تھا۔ ان کی چھپی ہوئی خواہش تھی کہ کسی طرح رومی فوجیں ادھر بنی نوزائیدہ ابھرتی اسلامی ریاست کو دبوچ کے اسے ملیہ میٹ کر دیں۔ خیبر کے یہودی مسلمانوں سے ہار کے ان کے ہاری بنے ہوئے تھے، مگر اندر سے ان کے یارانے ابھی بھی مدینے میں مسلمانوں کی آستینوں میں چھپے بیٹھے ان سانپوں سے تھے جو منافقین تھے۔ انہی منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی سلول ابھی زندہ تھا، اسے جنگ تبوک کے 2 مہینوں بعد مرنا تھا۔ انہی منافقین میں سے ایک ابو عامر فاسق مدینہ سے بھاگ کے رومن بادشاہ کے دربار میں جاسوس بنا بیٹھا انہیں بھڑکا رہا تھا کہ کسی طرح رومن فوجیں شمالی عرب کے غسانی قبائل کے ساتھ مل کر مدینہ پہ دھاوا بولیں، اندر مدینے سے اس کے لوگ مدد کریں گے۔ اسی طرح کی افواہیں دھیرے دھیرے خبروں کا روپ دھار رہی تھیں کہ رومن قیصر ہرقل نے 40,000 کا لشکر سرحد پہ تیار کر لیا، ادھر مدینے کا ارادہ ہے اس کا۔ کوئی کہتا کچھ قبائل نے ہرقل قیصر روم کو خط لکھ دیا ہے، تم فوجیں لاؤ، ہم ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ انہی دنوں مدینے میں کچھ شامی تاجر آ گئے، وہ روغن زیتون بیچ رہے تھے یا اس آڑ میں جاسوسی کر رہے تھے۔ لوگ ان سے شام کی خبریں پوچھنے لگے جہاں ہرقل کا ناقوس بجتا تھا۔ انہوں نے بہت ڈرایا، بولے شام اور عرب کی سرحد پہ فوجیں اکٹھی ہو رہی ہیں، حملے کی تیاری ہے۔ لوگوں میں خوف تھا، ہلچل تھی۔ ہر سلطنت کو ملی قوت کی کچھ قیمت تو ہوتی ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی ابھرتی ہوئی ریاست پڑوسی ملک کو چیلنج کرے پھر وہ مقابلے پہ آئے۔ ہر ریاست اپنے قرب و جوار میں اپنی ریاست کو پہنچنے والے قریبی چیلنج کو رفع کرنے کے لیے فوری دفاعی اقدامات کرتی ہے۔ کہتے ہیں بہترین دفاع کا طریقہ خود جا کے ٹکرانا ہے، اپنی مرضی کے وقت، اپنی پسند کی جگہ پہ، اپنے ملکی اور قومی مفادات کے تحفظ میں۔ مدینے میں غسانیوں اور رومیوں کے گٹھ جوڑ سے کسی متوقع جنگ کی خبریں تواتر سے آ رہی تھیں۔ ہر وقت مسلمانوں کو ایک کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کوئی نہ کوئی جنگ سر پہ کھڑی ہے۔ ایک چھوٹی سی جنگ بہرحال شروع ہو چکی تھی۔ وہ بظاہر گھریلو معاملات تھے، مگر چونکہ ان کا تعلق آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خانگی زندگی سے تھا، تو اس لیے تمام مسلمان خاص طور پر جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریبی قرابت داری رکھتے تھے بہت پریشان تھے۔ ہوا یوں کہ فتح مکہ سے واپس آنے کے بعد خدا نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خوشی اور دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ان کی مصری زوجہ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں اللہ نے ایک خوبصورت بیٹا پیدا کر دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول زادے کا نام اپنے جد امجد کے نام پہ ابراہیم رکھا۔ بہت حسین بچہ تھا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہت تھی۔ 61 سال کی عمر میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ خوشی انمول تھی، اکثر اسے اٹھائے اٹھائے پھرتے، دیگر ازواج مطہرات کو بھی خوش دلی سے دکھاتے۔ چونکہ مدینے میں موجود باقی کسی زوجہ کے ہاں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اولاد کبھی نہیں ہوئی تھی، تو امکان یہی ہے کہ وہ اس نومولود اور اس کی والدہ سے بے حد رشک اور جلن محسوس کرنے لگے۔ ہولے ہولے یہ بات بڑھ گئی۔ ایک بار سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی زوجین سے دور ایک گھر لے کے دیا ہوا تھا، وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آئیں۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ان سے بات کی۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ادھر آ نکلی اور بہت خفا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارتاً کہا کہ سیدہ عائشہ کو نہ بتانا، مگر انہوں نے بتا دیا۔ وہ دونوں کا آپس میں پیار تھا۔ دوسرے گروپ میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت حجش تھیں، جن کو شہد کی مہک پسند نہ تھی، بس ایسی ہی گھریلو ناچاکیوں اور خانگی سہولتوں کے مطالبے طول پکڑ گئے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب ازواج کو چھوڑ کے حجرے کے ایک تنگ سے بالا خانہ میں جا ڈیرا لگایا اور 1 مہینے کے لیے سب سے علیحدہ ہو گئے۔ لوگوں میں بات پھیل گئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ اس بالا خانے میں پہنچنے کے لیے کوئی سیڑھی بھی نہ تھی۔ ایک پرانا کھجور کا تنا تھا، خشک۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ذریعے چڑھ کے اوپر جاتے۔ ہاتھ، پاؤں اور جسم مبارک پہ خراشیں آتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک غلام رباح رضی اللہ تعالی عنہ اس بالا خانے کے باہر پہرے پہ ہوتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب ملاقاتیں بند کر دی۔ مسلمان سب پریشان۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خوف زدہ۔ ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضری کا ارادہ پال لی۔ بالا خانہ کے نیچے جا کے دربان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رباح رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز دی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے لیے اجازت طلب کر۔ وہ بت بنا خاموش کھڑا رہا، بات پہ دھیان ہی نہ دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پھر پکارے، اس نے پھر نہ سنا۔ تیسری بار سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ چیخے، رباح آقا سے میرے لیے اجازت لو، میں اپنی بیٹی یا کسی کی سفارش لے کر نہیں آیا، خدا کے واسطے مجھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے دو، آقا سے میرے لیے اجازت طلب کرو۔ اجازت مل گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی کھجور تنے سے چڑھ کے اوپر گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چھوٹے سے کچے حجرے میں زمین پہ بھدی سی چمڑے کی چٹائی پہ کھجور تنوں اور ٹہنیوں کے بیچ لیٹے دیکھا تو دھاڑے مار کے رونے لگے۔ ساتھ چمڑے کی ایک رنگی ہوئی چھال کا ٹکڑا، ایک کھال کا بستر، ایک پیالہ مٹی کا اور ساتھ مٹھی بھر جو، جسم پہ کھجور پتوں کی خراشیں اور پاس کچھ بھی نہیں۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اثاثہ، یہ خزانہ، جن کے ہاتھ میں خدا نے زمینوں و آسمان کی ساری چابیاں دے رکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رو رو کے ہلکان ہو گئے۔ روتے جائیں اور آنسو بھی نہ پوچھیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم کی بات کی۔ عرض کی، اگر واقعی آپ نے انہیں طلاق دے دی ہے سب کو، تو اللہ آپ کا والی ہے، اس کے فرشتے آپ کے نگہبان، جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام آپ کے پہرے دار، میں سربکف ہوں۔ ابو بکر جان نثار، ہے کسی کی مجال جو آپ کو میلی آنکھ سے دیکھے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے باتوں کا رخ کچھ ایسا موڑا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سانسوں میں سانس آئی۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ ایک دفعہ سیدنا عثمان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھاگے سیدنا عمر کے پاس آئے۔ انہیں کہنا تو یہ تھا کہ سنا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ بات انہوں نے یہ کی، غضب ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور مسلمانوں کی ذہنی کیفیت ملاحظہ ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ چونک کے بولے، کیا غسانی آ گئے؟ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غسانیوں کے رومیوں کے ساتھ مل کر مدینے پہ حملے کا خدشہ شدید تھا۔ ایسے حالات میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے قائم کی ہوئی پہلی اسلامی ریاست کو بچانے کی تدابیر تو سوچنی تھی۔
سوچی ہوں گی۔ مشاورت بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے۔ اللہ نے بھی کچھ نہ کچھ طے کیا ہوا تھا۔ اللہ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھریلو مسائل پہ تو دو ٹوک فیصلہ دے دیا۔ مسئلہ خود اللہ نے حل کر دیا۔ آسمان سے آیات اتری کہ اے رسول، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کی طلبگار ہو تو آؤ میں تمہیں مال دوں اور اچھی طرح رخصت کر دوں۔ قرآن سورت نمبر 38 آیت نمبر 28 اور 29۔ اللہ کوئی بات تھوڑی چھپاتا ہے، نہ سچ اتارنے سے ڈرتا ہے۔ اللہ نے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ بیتی قرآن میں لکھ دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یاد کرو جب رسول اللہ نے اپنی ایک بیوی سے راز کی بات کہی تو اس نے دوسری کو بتا دی۔ جب اس نے اسے افشا کیا اور اللہ نے اس سے رسول کو آگاہ کر دیا تو رسول نے اس بیوی کو کچھ تو جتایا کچھ نہ جتایا، اور جتایا تو وہ پوچھنے لگی کہ آپ کو یہ کس نے بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس نے بتایا ہے جو سب کچھ جاننے والا اور خبر رکھنے والا۔ اگر تم دونوں اللہ کے آگے توبہ کرو تو بہتر، تمہارے دل کج ہو گئے ہیں، اور اگر رسول کی ایذا پر باہم اعانت کرو گی تو اللہ اور جبرائیل علیہ السلام اور نیک کردار مسلمان ان کے حامی اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مددگار ہیں۔ اگر رسول تم کو طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو بہتر بیویاں دے۔ مسلمان صاحب ایمان، فرمانبردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ رکھنے والیاں، بن شوہر اور کماریاں۔ سورۃ المائدہ قرآن۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم کی آنکھیں کھل گئی۔ معاملات اللہ نے خود سلجھا دی۔ بیویوں کے معاملات خدا کے علاوہ سلجھا بھی کون سکتا ہے؟ گھر کے اجتماعی اور انفرادی مسئلے تو حل ہو گئے، اب ریاست کے اجتماعی اور انفرادی سطح پہ مسائل بھی حل ہونے کا وقت آ گیا۔ لگتا ہے خدا کو یہ منظور تھا کہ ریاست میں اب منافقین کے ذریعے مزید فتور نہ چلے۔ اب مومنین اور منافقین میں تقسیم واضح کر دی جائے۔ جیسے خدا اندھیرے کو پھاڑ کے اس کے پیٹ سے صبح کی روشنی نکالتا ہے، ایسے ہی لگتا ہے طے ہو گیا تھا کہ اب مزید منافقین کے چہروں پہ پردہ نہیں ڈالے رکھنا، ان سیاہ دل والوں کی سیاہی ان کے چہروں پہ مل دینی۔ ایسا ہی ہوا۔ جب اتنے لمبے سفر پہ جانے کا حکم مل گیا تو جن کے دلوں میں کج تھا، چہڑا پن تھا اور کوئی معقول جواز بھی نہ تھا، وہ اس سفر پہ جانے سے کترا گئے۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گئے۔ سفر کے لیے بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14 دن دور کی جگہ تبوک چنی۔ تبوک شمال میں مدینہ سے جدید سڑک سے 778 کلومیٹر ہے۔ راستہ بنجر، پتھریلا، چٹانی پہاڑ، ریگزار۔ راہ میں کہیں کہیں شاذ شاذ پانی کا چشمہ، وہ بھی کھارا۔ اوپر سے سفر پہ جانے کا موسم شدید گرمی اور حبس بھرا۔ اگست کا آخری ہفتہ 630 عیسوی، یہ رجب 9 ہجری کی بات ہے۔ جمعرات کا دن تھا جب فوج کو کوچ کا حکم ملا۔ فتح مکہ کے بعد حوازن اور طائف کے محاصرے سے آئے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو کچھ 7.5 مہینے ہی ہوئے تھے۔ ادھر کی تیاری ہو گئی۔ یہ تیاری بڑے جوش و خروش سے ہوئی۔ دوسری جنگوں کے سفر کے برعکس اس کی پہلے سے خبر خود آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی کہ تیاری کرو، دور تبوک کی طرف جانا ہے۔ یوں پہلے سے اپنا ہدف اور مقصد بتا دینے سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقاصد حاصل کر لی۔ ایک تو دشمن کو صاف پیغام پہنچ گیا ہوگا کہ جان بچا سکتے ہو تو بچا لو، ہم آ رہے ہیں، ہم ڈرنے والے نہیں۔ عرب قبائل کو بھی انتباہ ضروری تھا۔ ان میں دونوں طرح کے قبیلے تھے،
جو حلیف تھے وہ تیاری کر کے ساتھ آ ملیں، جو مخالف ہیں وہ اپنی خیر منائیں، اپنے لوگوں کو بھی تیاری کا موقع ملے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا سفر نہ تھا، لمبے سفر پہ بڑی جنگ کے لیے دنیا کی اس وقت کی سب سے بڑی قوت سلطنت روم سے پنجہ آزمائی کے لیے جانا تھا، جس نے ایران کو ہرا کے دنیا میں روم کی نمبر 1 پوزیشن منوائی ہوئی تھی۔ اس کی سرحد کا فیصلہ ہونا تھا، اپنی ریاست کی حدود کا تعین کرنا تھا۔ یہ بہت اہم فیصلہ تھا۔ اتنے لمبے سفری قافلے کے لیے لاجسٹک سپورٹ پلان بنانا آسان کام نہیں۔ کہاں کہاں پڑاؤ ہوں گے، پہلا ہدف کیا ہوگا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، سارے اہداف چنے ہوں گے۔ جنگ کی اسٹریٹجی، ٹیکٹکس یعنی ایک بڑا منصوبہ، پھر اسے حل کرنے کی تراکیب، اپنی فوج کا حجم، ان سب امور پہ خرچ کی لاگت تخمینہ 30,000 لوگوں کا جمع غفیر لشکر میں جمع ہو گئے۔ 10,000 تو صرف گھڑ سوار تھے۔ مدینے کے باہر چھاؤنی شہر سے بڑی ہو گئی۔ اب اس چھاؤنی نے چل کے 14 دنوں میں تبوک پہنچنا تھا۔ خرچہ، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے عام چندے کی اپیل کی۔ خزانے میں پیسے کم تھے، موسم خشک سالی کا تھا، مدینے کے پھل پک گئے تھے، اتارنے باقی تھے۔ پیسہ ہر کسی کے پاس وافر نہ تھا۔ مسلسل کئی سال کی مہمات، جنگیں، سفر، لوگوں کو کمائی کرنے کا موقع کہاں ملا؟ پھر بھی جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہو گیا تو جو جس سے ہو سکا اس نے کیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سب کچھ اٹھا کے لیے۔ پوری پونجی اس وقت ان کے پاس 4,000 درہم رہ گئی تھی، وہ ساری لے۔ جب اسلام لائے ان کے پاس 40,000 درہم کا اثاثہ تھا۔ مشرکوں سے مسلمان غلام خرید کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بناتے رہے، خرچ کرتے۔ ہجرت کی رات گھر میں 6,000 درہم بچے تھے، وہ سارے اٹھا کے ساتھ لے آئے۔ 2,000 ان میں سے بھی گئے، اب 4,000 رہ گئے تھے، وہ سارے اٹھا کے آ گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ سیدنا بولے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کافی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان اور سرمایہ لے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی 30 کلوگرام چاندی، جو اس زمانے میں 200 اوقیہ کا وزن کہلاتی تھی، لے آئے۔ سیدنا عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 90 وسق کھجوروں کے ڈھیر اٹھا لائے۔ ایک وسق میں کوئی 150 کلوگرام وزن ہوتا۔ جو ان کی لائی ہوئی کھجوریں آج تولی ہوتی تو 1300 کلوگرام وزن بنتا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو عثمان غنی کا خطاب ہی اس جنگ میں ملا۔ 200 اونٹوں کا لدا لدایا تجارتی قافلہ تھا۔ پورا قافلہ لا کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور پیش کر دی۔ پھر گئے 19 کلوگرام چاندی اٹھا لے، ڈھیر پہ رکھ دی۔ پھر گئے 5.5 کلوگرام سونا، 1,000 سونے کے دینار اٹھا لائے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈھیر پہ رکھ دیا۔ پھر اٹھے اور کہیں سے 100 گھوڑے خرید کے لائے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج میں کھڑے کر دی۔ یہ تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دوہرے داماد کی سخاوت سے جھوم گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کے دوران فوت ہو گئی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرایا تھا۔ اس جنگ تبوک میں گزارے 50 دنوں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا کچھ حکومتی خزانے کو دے کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بنے۔ اس گرم اور حبس کے موسم میں اس لمبے سفر میں ساتھ گئے۔ پیچھے مدینے میں ان کی دوسری زوجہ
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی فوت ہو گئی۔ یوں دیکھیں تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جنگ میں جو کچھ دیا اس میں اپنی زوجہ کی زندگی بھی شامل ہے۔ اتنا کچھ جمع ہونے کے باوجود آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سب سپاہیوں کے لیے اونٹ نہ تھے۔ بے شمار لوگ آتے، سواری مانگتے، سواری نہ ملتی تو روتے ہوئے واپس جاتے۔ اللہ نے وہ منظر قرآن میں محفوظ کر لی۔ میں تمہیں سوار کرنے کے لیے کوئی سواری نہیں پاتا تو اس حالت میں واپس ہوتے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے کہ وہ خرچ کے لیے کچھ نہیں پا رہے۔ سورہ توبہ قرآن نے جن کی تصویر کشی کی ان میں دو سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مغفل اور سیدنا عبد الرحمن بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ روتے ہوئے جا رہے تھے۔ راہ میں سیدنا یامین بن عمر نصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ بولے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سواریاں نہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں، کیا کریں؟ پھر رونے لگے۔ روتے ہوئے کہتے جاتے ہم نے ساتھ جانا ہے، ساتھ کوئی لے چلے۔ یامین بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا، فوراً انہیں ساتھ لیا، منڈی میں گئے، ایک اونٹ خرید کے انہیں دیا، کچھ زیادہ راہ بھی۔ اس طرح رونے والے غریب غربا بہت تھے، ان کا نام ہی البکاؤن پڑ گیا۔ فوج کی چھاؤنی پوری مدینہ شہر کے باہر آباد تھی۔ شہر میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ نماز پڑھانے کی ذمہ داری سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہوئی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوج کے سپہ سالار اعظم تھے۔ فوج کا جمع غفیر ہر لمحہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اور فیصلے کا متقاضی تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور اہم کام یہ کیا کہ چھاؤنی سے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سلول اور اس کے ساتھیوں کو نکال دیا۔ مدینے کا نظم و نسق محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا اور اپنے اہل و عیال کی دیکھ بھال کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ ٹھہرنے کا حکم دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ بدر، احد، خندق اور خیبر سے لے کر فتح مکہ، حوازن، طائف، ہر مہم، ہر جنگ کے ہیرو تھے، وہ اس بڑی فوج کے ساتھ نہ جانے پہ بہت پریشان۔ پہلے بھی دبے دبے لفظوں میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور عرض کرتے رہے، مگر جب مدینہ سے قافلہ فوج نکل گیا تو بے چین ہو کے مدینہ سے فوج کے پیچھے بھاگے۔ پہنچ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور پھر عرض کی، آقا میں میدان جنگ کا سپاہی ہوں، ادھر عورتوں کے ساتھ نہیں رہا جاتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاید یہ سن کے مسکرائیں اور شاید یہ بھی کہنا چاہا ہو کہ محاذ جنگ کہاں نہیں ہوتا۔ اسی جنگ کے بعد تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب ہم جہاد سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا اور پھر حکم دیا، جہاں کہا جا رہا ہے وہاں رہو، پیچھے جاؤ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوگا شاید کہ آگے جہاں جس محاذ پہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرورت ہوتی ہے اس بار وہ جنگ نہیں ہونی۔ پیچھے منافقین نے جو شرارتیں کرنی ہیں، مسجد زرار بنا کے منافقین نے مسلمانوں میں فرقہ بندی کرنی، وہاں علی کی ضرورت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے، میرے لیے تم ہو، اگرچہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں واپس آ گئے۔ قافلہ آگے بڑھ گیا۔ مدینے سے قافلہ بڑے حشم و جاہ سے نکلا تھا۔ مدینے کے بچے
بڑے بوڑھے عورتیں گھروں کی چھتوں پہ درختوں سے لٹک کے میدان میں پیچھے بھاگ کے آس پاس کی پہاڑیوں پہ چڑھ کے دور تک ساتھ چلتے جا کر خدا حافظ کہہ کے گئے تھے۔ فوج بھی مدینے کی تاریخ میں کبھی اتنی بڑی نہ وہاں سے نکلی تھی۔ 30,000 لوگ، جن میں 10,000 گھڑ سوار، زرہ پوش۔ کیسا خوش وضع انمول منظر تھا۔ گھوڑوں کی دل کی چال سے نکلنا، گرد اڑانا، ریت کا اچھلنا، آسمان پہ اگست کے آخری ہفتے کے غبار کا بادل چھا جانا، گرم ہوا میں سپاہیوں کے پسینے کی نمی، گھوڑوں کی چمکتی کھال پہ آیا ہوا پسینہ، اونٹوں کا لمبی گردنوں کو گھما کے چاروں طرف دیکھنا، سپاہیوں کا پیچھے ہٹے جا رہے شہر میں اندازے سے اپنے اپنے گھر کی چھت کی طرف دیکھ کے ہاتھ ہلانا، خدا حافظ کہنا، وہ سب بہت پروقار منظر تھا۔ جو میرات کا دن تھا، دن ڈھلے کا وقت، رخ شمال مغرب کی طرف، سورج لشکر کی بائیں آنکھ کے بائیں کنارے پہ جھکا ہوا تھا، جیسے اپنی تیز چمکتی کرنوں سے شرما کے اپنی روشن ٹوپی ترچھی کر کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کر رہا۔ سنگریزوں کے کھلے ریگزار سے پرے اونچے پہاڑ مسکرا کے دیکھ رہے تھے۔ دائیں طرف 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ دھوپ سے نہاتا سنہرا ہوا احد پہاڑ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا حافظ کہہ رہا تھا۔ بڑا سہانا منظر تھا۔ سیدنا ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینے کے باشی تھے۔ گھر کی چھت سے فوج کی روانگی دیکھتے رہے، پھر اترے، دیکھا ان کی بیویوں نے صحن میں چھڑکاؤ کر کے ان کے لیے تخت بچھایا، نرم تکیے رکھے، ساتھ ٹھنڈے میٹھے مشروب۔ ایک دم جھرجھری آئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دھوپ گرمی غبارے راہ کے سفر میں، اور میں ان کا غلام یہاں، یہ عیاشی، توبہ توبہ۔ ایک دم تخت پہ لات ماری، اپنی اونٹنی نکالی، زادے راہ لیا اور اونٹنی دوڑائی، مل گئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج میں جا کے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ردات سنائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری عمر فقیر رہے۔ ایک آدھ سواری ہوتی تھی، وہ بھی کبھی تندرست کبھی بیمار۔ ان دنوں ان کا اونٹ بیمار تھا۔ سوچا ذرا تندرست ہو جائے پھر سوار ہو کے جا ملوں گا۔ وہ الٹا دن بدن اور بیمار ہوتا گیا۔ اتنا لاغر ہو گیا اونٹ ان کا کہ سفر پہ لے جانے کے قابل نہ رہا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جانا ہی تھا، سامان کندھوں پہ ڈالا، پیدل چل پڑے۔ قافلہ کوئی ساتھ نہیں، فوج خدا جانے کہاں کہاں پڑاؤ کرتی، کب تبوک پہنچے۔ تبوک پہنچنے سے پہلے ایک پڑاؤ میں صبح دم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا دور کھلے ریگستان میں کوئی ریت پتھروں پہ پیدل اکیلا چلا آ رہا ہے۔ اونٹ والوں کو جہاں 14 دن لگے، پیدل چل کے گئے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 دن میں ادھر تک جا پہنچے۔ راہ میں کئی پہاڑی دروں سے شارٹ کٹ لگائے، آرام کم کیا، چلے زیادہ، پہنچ گئے۔ پاؤں سوجے ہوئے، جسم گرد آلود، گھنے سخت گھنگریالے بال مٹی سے اٹے ہوئے، بڑا سا سر ان کا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کے باغ باغ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دور ہی سے انہیں دیکھ کے پہچان گئے تھے۔ ابو ذر، یہ تنہا ہے، تنہا اٹھے گا، تنہا مرے گا، اور روئے زمین پہ کوئی اس سے زیادہ سچ کا برملا اظہار کرنے والا نہیں۔ ہوا بھی یوں، جب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں وقت وصال آیا تو وہ مقام زبدہ پہ تھے، اکیلے تھے، کوئی انہیں دفن کرنے والا بھی نہیں تھا کہ پھر وہاں ایک قافلہ آیا۔ قافلے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔
انہوں نے دیکھا تو انہیں برسوں پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی وہ بات یاد آ گئی، یہ تنہا ہے، تنہا اٹھے گا، تنہا مرے گا۔ وہ تنہا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تبوک پہنچ گئے۔ تبوک میں ایک چشمہ آب تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کوئی مجھ سے پہلے اس چشمے کا رخ نہ کرے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا 2 فوجی پہلے سے ادھر بیٹھے۔ پوچھا پانی لیا تو نہیں؟ بولے لیا۔ دیکھا پانی چشمے میں ہے ہی کم، ہاتھ کی اوک میں تھوڑا تھوڑا بھرا جاتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہتھیلیوں میں تھوڑا سا پانی لیا، منہ میں بھرا، گالوں کے اندر گھمایا اور پھر اس پانی کو چشمے پہ گرا دی۔ چشمے کے اندر جیسے یکلخت چرخی کوئی گھومی، ایک زبردست ابال آیا اور چشمہ پورے زور سے جاری ہو گیا۔ میٹھا تازہ ٹھنڈا پانی اور بے کنار بے شمار۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہیں چشمے کنارے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا اگر تو زندہ رہا تو اس مقام کو باغات سے سرسبز دیکھے گا۔ وہ چشمہ آج تک جاری ہے، تبوک سارا ہی ہرا بھرا ہے، باغات سے بھرا۔ میں خود 2.5 سال اس شہر میں رہا، اس شہر کے باہر جو چھاونی ہے وہاں۔ تبوک کا موسم خوشگوار ہے، نہ گرمی میں زیادہ گرم، نہ سردی میں زیادہ سرد۔ ریت بھی ہے، ہریالی بھی، پھول بھی ہیں، پھل بھی ہیں، دھوپ بھی اجلی، چاند بھی شرمیلا، سمندر بھی زیادہ دور نہیں، وہ پتھروں کی سرزمین ہے۔ روایت ہے کہ مرنے کے بعد سب وہاں جمع کیے جائیں گے۔ اس عہد میں جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر گئے، وہ بازنطینی روم اور جزیرہ نما عرب کی سرحد تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سلطنت کی حد متعین کرنا تھی، کر لی۔ 20 دن وہاں ٹھہرے، ایک طرح سے دشمن کو دعوت مبارزت دی، آؤ، مگر دشمن پلٹ گیا، لسانی قبائل بھی چھپ گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں بیس کیمپ بنا کے ارد گرد کے قبیلوں میں اپنے لوگ بھیجے۔ 400 کلومیٹر شمال میں دومت الجندل کے قصبے میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 500 سواروں کے ساتھ بھیجا۔ فرمایا ادھر کا سردار عقیدہ تمہیں نیل گائے کا شکار کرتے ملے گا، اسے مارنا نہ، لے کر آنا۔ یوں ہی کیا گیا۔ ستمبر کے آخری ہفتے کی چاندنی رات تھی۔ عقیدر اپنی رانی کو لے کر محل کی بالکونی میں بیٹھا تھا کہ محل کے راج دروازے پہ ایک نیل گائے نے آ کر سینگ مارے۔ عقیدر تیر کمان لے کر اٹھا، رانی کو بالکونی میں چھوڑا اور گھوڑے پہ بیٹھ کے نیل گائے کے پیچھے ہو لی۔ نیل گائے اسے اسی راستے پہ لیے جاتی رہی جدھر سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھڑ سواروں کو لیے آ رہا تھا۔ نیل گائے پکڑنے والے کو نیل گائے پکڑے جانے سے پہلے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑنا تھا۔ پکڑ لیا۔ نیل گائے تو ایک بہانہ تھی، جس نے بہانہ بنا کے بھیجا تھا، یہ بھید وہ جانے وہ کدھر گئی، آئی کدھر سے تھی۔ عقیدر نیل گائے کو نہ پکڑ سکا، خوف سے نیلا ہوا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیدی بنا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور پیش کر دیا گیا۔ مسلمان قافلوں کے خلاف ماضی میں اس نے بہت شرارتیں کی تھی، وہ سب پہ نادم تھا۔ جرمانے میں اس نے 2000 اونٹ، 8400 بکریاں، 800 گھوڑے، 400 زرہیں اور 100 وسق گندم دی۔ خود بھی اسلام لانے کا اقرار کیا۔ یہ الگ بات، سنا ہے بعد میں پلٹ گیا۔ گمان ہے کہ اکیلے عقیدر سے ملے اونٹوں، بکریوں، گھوڑوں اور گندم سے مسلمان فوج کا آنے جانے کا کچھ خرچہ نکل آیا ہوگا۔ وہیں تبوک سے کوئی 200 کلومیٹر اوپر مغرب میں بحیرہ احمر کی بند شاخ خلیج عقبہ کے کنارے آباد فلسطینی شہر ایلا کا فرما روا یوحنا بن رویا خود لپک کے آیا۔
خوش آمدید کہا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک اتحادی حلیف بن کے تحریری معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کی روح سے اس نے 300 دینار سالانہ دینا منظور کر لیا۔ تبوک کے دنوں میں ہی مسلمانوں سے زکوٰۃ اور غیر مسلمانوں سے جزیہ لیے جانے کے آسمانی احکامات ملے تھے۔ تعمیل ہوئی۔ یوحنا سے کیے ہوئے معاہدہ امن کے نکات کچھ یوں تھے کہ یوحنا اور اس کے حلیفوں کے لیے خشکی اور سمندر کے راستوں کا تحفظ اسلامی ریاست کے ذمہ ہوگا جو اس کی سرحدوں سے گزریں، اور یہی اصول یوحنا پہ تھا۔ یوحنا پہ لازم تھا کہ وہ ان ندیوں کو نہ روکے جو اس کے علاقے سے بہتی ہوئی مسلمانوں کے علاقوں میں آتی ہیں۔ اس لحاظ سے اپ سٹریم دریا یا ندیوں کے پانی کا تحفظ شاید دنیا میں پہلی بار تبوک میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ یہ وہی اصول تھا جو ہم نے اپنے 3 دریا پڑوسی ملک کو بیچتے وقت توڑ دیا۔ اگلی شرط تھی کہ یوحنا اور اس کے حلیفوں کو مسلمانوں کے راستوں کی ناکہ بندی کا اختیار نہ ہوگا، چاہے وہ راستے خشکی پہ ہوں یا سمندر میں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدہ کی توثیق کی اور اپنے کندھوں پہ پہنی ہوئی یمنی چادر یوحنا بن رویا کو عطا کی۔ قریب کے 1-2 اور شہروں کے حاکم بھی مطیع ہو کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جزیے کی شرط پہ امن خریدا۔ ان میں جربہ اور زراح کے چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے حکمران بھی تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 دن تک تبوک ٹھہرے۔ کوئی مد مقابل نہ آیا۔ جہاں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نزول فرمایا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام تھا، وہاں اب ایک مسجد ہے، مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ مسجد ترک دور میں ایک ترک پرستار نے 1245 عیسوی میں بنائی تھی۔ اس سے متصل پرانا ترک قلعہ بھی موجود ہے جہاں آج کل تبوک جبل ہے۔ تبوک میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی ہدف سوچے تھے وہ پورے ہوئے۔ رومی فوج پیچھے بلقا تک ہٹ گئی۔ تبوک اسلامی ریاست کا علاقہ تسلیم کر لیا گیا۔ ارد گرد کے قبائل نہم، جذام، عاملہ اور غسان نے مسلمانوں کی برتری مان لی۔ قریب کے شہروں نے اپنی وفاداریاں مدینہ سے وابستہ کر لی۔ راستے میں بستے قبائل، بدوؤں کی بستیاں اور چھوٹے موٹے بستے قصبوں نے اپنی آنکھوں سے اسلام کی وہ عظیم عسکری قوت کا مشاہدہ کر لیا اور وہ امن سے رہنے پہ مجبور ہو گئے۔ یہ کل 50 دن کی مہم تھی، 30 دن آنے جانے کے، 20 دن کا وہاں قیام۔ واپسی کے سفر میں قوم سمود کے عبرت زدہ علاقے سے گزرے، وادی حجر سے۔ وہاں پتھروں کو کاٹ کے شہر کے خدوخال بنائے گئے تھے، جہاں خدا کا عذاب نازل ہوا تھا، کیونکہ اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی تھی، اور جو کنواں اس اونٹنی کے پینے کے لیے بنایا تھا اس میں اپنے حصے سے زیادہ پانی پینے لگے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لوگوں کو اس کنویں سے پانی پینے کو کہا تھا۔ اس اونٹنی کا حصہ آج بھی اس کنویں کے ذمہ باقی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لوگوں کو کہا تھا کہ اس عذاب زدہ علاقے میں نہ جانا تو اشک بار جانا، دکھی ہوئے جانا، خدا کے عذاب کو شمار کر کے جانا، خدا کے عذاب سے بچنے کی دعا کر کے جانا۔ وہاں گئے، 2 آدمی گرے، ایک پہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دم فرمایا، وہ اچھا ہو گیا، دوسرا نہ بچ سکا۔ کہتے ہیں کوئی ہوا کا بگولا آیا، اسے اڑا لے گیا۔ اس مہم کے دوران فوج میں بھی اور پیچھے مدینہ میں بھی منافقین کی پہچان واضح ہوگی۔ اللہ نے ایک ایک کر کے ان سب منافقین کی پہچان کرا دی، ان کی نشانیاں بتا دیں، ان کا انجام بتا دیا۔ سفر میں بھی ایک منافق خود اپنی منافقت بول پڑا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناکہ سفر کے کسی پڑاؤ میں لاپتہ ہو گئی۔ لوگ اسے ڈھونڈنے لگے۔ منافق کے دل کی بات زبان پہ آ گئی، بولا
کہتے ہیں آسمان کی خبر رکھتے ہیں، اپنی ناکا کا پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن لیا، فرمایا مجھے اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا خدا مجھے بتاتا ہے۔ اب مجھے بذریعہ وحی بتایا گیا ہے کہ میری ناکا فلاں وادی میں، اس کی مہار ایک درخت سے الجھ گئی ہے جس سے وہ رکی بھی۔ چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ادھر جا کے اونٹنی کو اسی حالت میں دیکھ کے چھڑا کے لے آئے۔ اونٹنی تو چھڑا لی گئی، منافق پکڑے گئے۔ آیات اتری، یہ منافقین ایسے ہیں کہ نفل صدقہ دینے والے مسلمانوں پر صدقات کے بارے میں طعن کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر جن کو بجز محنت اور مزدوری کے کچھ میسر نہیں ہوتا ان سے تمسخر کرتے ہیں۔ اللہ ان کو اس تمسخر کا بدلہ دے گا اور ان کے لیے دردناک سزا ہوگی۔ قرآن سورۃ توبہ آیت نمبر 79۔ اس ساری مہم میں جو لوگ بے نقاب ہوئے وہ منافقین تھے۔ جب تیاری ہونے لگی جانے کی تو وہ حوصلہ پست کرنے کے لیے کہتے پھرتے، گرمی میں نکلو گے؟ لوگوں میں کم ہمتی پھیلائی، بے سر و پا عذر پیش کیے نہ جانے کے۔ آسمان سے وحی اتری، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ نے لیکن ان کو اجازت کیوں دی تھی؟ جب تک آپ کے سامنے سچے لوگ ظاہر نہ ہو جاتے اور جھوٹ بولنے والوں کو معلوم نہ کر لیتے۔ قرآن سورۃ توبہ آیت نمبر 43۔ آسمان سے یہ خبر بھی اتری کہ منافق صرف شہر مدینہ تک ہی محدود نہیں بلکہ باہر صحرا میں پھیلے ہوئے، اور کچھ تمہارے گرد و پیش والوں میں اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق ہیں کہ نفاق کے حد کمال پر بیٹھے ہوئے۔ آپ ان کو نہیں جانتے، ان کو ہم ہی جانتے۔ قرآن سورۃ توبہ آیت نمبر 10۔ اللہ نے تو ان منافقین کی ساری نفسیات لکھ کے اتار دی۔ اگر کچھ لگے ہاتھ ملنے والا ہوتا اور سفر بھی معمولی سا ہوتا تو یہ لوگ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو لیتے، لیکن ان کو تو مسافت ہی دور دراز معلوم ہونے لگی، اور ابھی خدا کی قسم کھا جائیں گے کہ اگر ہمارے بس کی بات ہوتی تو ضرور ہم تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ قرآن سورۃ توبہ آیت نمبر 42۔ ان پیچھے رہ جانے والوں میں بدو، منافق اور چند ایک صحابہ تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس جائز عذر موجود تھے، سوائے ان 3 کے جنہوں نے بجائے کو جھوٹا عذر پیش کرنے کے سچ مان لیا تھا کہ ہماری کاہلی سستی تھی، ہم قصوروار ہیں اور اللہ سے برات چاہتے۔ پھر ان کے لیے پورے 50 دن بعد برات اتری، ان کی غلطی معاف کروا دی گئی۔ یہ مہم بھی 50 دن کی تھی۔ وہ تینوں صالح مسلمان تھے، جلیل القدر صحابی۔ ان کے لیے آسمان سے کلام آیا اور ان 3 شخصوں کے حال پر بھی ان کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پہ تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ خدا سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ پھر ان کے حال پہ توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی رجوع کرے۔ بے شک اللہ بہت توجہ فرمانے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ قرآن سورۃ توبہ آیت نمبر 118۔ یہ 3 خوش نصیب مسلمان سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قدیمی پروانہ بیعت عقبہ ثانی کا، جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی بار ملنے خانہ کعبہ میں گئے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھتے ہی فرمایا، اچھا وہ کعب بن مالک جو شاعر ہے۔ دوسرے سیدنا مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے سیدنا ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں بدری مجاہد تھے جن کا مقام اور درجہ بہت بلند ہے۔ ان تینوں کے علاوہ 81 منافق پیچھے رہ گئے۔ واپسی پہ انہوں نے جھوٹے عذر بیان کر دیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، جو زبان سے کہتے ہو کہتے رہو، میں جھوٹا نہیں کہتا تمہیں، تمہارے دلوں کا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں۔ اللہ نے دور کا دور
اور پانی کا پانی کر دی۔ انہی منافقین نے مل کر مسجد زرار بنائی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک کے سفر میں مدینہ پہنچنے سے پہلے ایک حکم دیا تھا، میرے مدینہ پہنچنے سے پہلے مسجد زرار کو آگ لگا دو۔ آگ لگا دی گئی۔ پھر جہاد سے منزل جہاد اکبر کی طرف آئی۔ مسجد زرار مسلمانوں میں فتنہ، فساد اور فرقہ وارانہ سرگرمیوں کا نشان تھی۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا اسے جلا دیا جائے۔ جلا دی گئی، یہ جہاد اکبر تھا۔ آج کسی نے غور ہی نہیں کیا۔ کتنی مساجد ہیں جو فتنہ، فساد اور اناد کی بیشکاری کرتی۔ قرآن جنہیں مسجد زرار کہتا ہے، خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں جلانے کا حکم دیتے، قرآن کے الفاظ آج بھی پکار رہے ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس سے قبل خدا اور رسول کا مخالف ہے، اور قسمیں کھائیں گے کہ بجز بھلائی کے ہماری کچھ نیت نہیں ہے، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے، آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں۔ قرآن سورہ توبہ آیت نمبر 108۔ ہم نے ایسی کسی مسجد میں کھڑا ہونے سے پہلے سوچا ہی نہیں جہاں کھڑے ہونے سے خدا منع فرماتا ہے۔ یہ وہی مسجدیں ہیں جو مسلمانوں میں تفریق اور نفاق پیدا کرتی، اپنے اپنے الگ مسلک اور فرقے کی باتیں کرتی، دوسرے مسالک کی برائی جہاں بیان کی جاتی ہے۔ یہ سب ضرر پہنچانے والی زرار مسجدیں جن کے بارے میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بہت واضح ہے، جس کی تعمیر لازم ہے۔ تبوک کی مہم نے اسلامی ریاست کے خد و خال واضح کر دی، اس کا جغرافیہ بتا دیا، یہ بھی بتا دیا کہ اس سلطنت نے آگے جا کر کس صورت سے بڑھنا ہے۔ اسی کے ساتھ اسلامی مملکت کے افراد اور شہریوں میں صالح مومنین اور فساد پیدا کرنے والے منافقین کے درمیان بھی لکیر مار کے دونوں گروہوں کی نشاندہی کر دی، منافقین کی سرکوبی کا حکم دیا، مومنین کو جہاد سے جہاد اکبر کی طرف بڑھنے کا اشارہ دیا۔ جہاد اکبر اپنی انا سے لڑنا، اپنے نفس کی چاہتوں کو نہ چاہنا، خدا کی چاہت کو چاہنا، خدا کی مخلوق سے پیار کرنا، سچ کو اوڑھنا بچھونا، سچ کے سوا کوئی بات نہ کرنا، اپنی غرض کو ہر غرض سے پست اور آخر میں رکھنا، ترجیح اول خدا اور خدا کی ہر مخلوق کو بنائے رکھنا جن کی صنعت سے خدا کی خدائی ہے۔ یہ مہم دیکھنے میں پرشکو اور جاؤ حشم سے بھری ہوئی تھی۔ لمبا طویل فاصلہ، گرم موسم، نفری زیادہ، وسائل کم، مگر محسوس کرنے میں اس مہم کے اثرات بہت دور رس تھے۔ ارد گرد کے تمام قبائل نے دیکھ لیا اسلامی حکومت میں اتنا دمخم ہے کہ دنیا کی سب سے قوی ریاست روم کو چیلنج کر سکتی۔ اس لیے سب قبیلے اور عرب کی ریاستیں سر جھکا کے مسلمانوں کے تابع ہو گئے۔ اسلام میں کوئی جبر نہیں، کسی قبیلے یا ریاست سے یہ مطالبہ نہیں تھا کہ مسلمان ہو جاؤ یا لڑو۔ بہت سی ریاستوں نے جزیہ ادا کرنے پہ عہد کیا اور مسلمانوں نے انہیں ان کے دین، ان کے رسم و رواج پہ، انہیں اپنی رسومات کے طریقے پہ عمل پیرا ہونے پر سرپرستی کی، بلکہ ان کی حفاظت اور نگہبانی کا ذمہ بھی لیا۔ انہیں کسی لشکر کشی میں مدد دینے کی بھی ضرورت نہ ہوتی تھی۔ یہ جزیہ اگر غیر مسلمان دیتے، جس کا حکم اسی سال آسمان سے اترا تھا، تو مسلمانوں کے لیے بھی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم آیا تھا۔ یوں یہ ایک ہی ریاست میں ٹیکس کے دو نام تھے اور ریاست کی وفاداری دونوں پہ لازم تھی۔ تبوک کی مہم کے بعد پورے جزیرہ نما عرب سے وفود مدینے آتے رہے۔ ان وفود کے آنے کا سلسلہ فتح مکہ کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا۔ تبوک کی مہم کے بعد ان کے آنے کی رفتار بڑھ گئی۔ قبائل اور ریاستوں کے یہ وفود ایمان لانے اور اپنی وفاداریوں کا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ حلف اٹھانے یا اتحادی ربط بنانے مدینہ آتے تھے۔
ان کی آمد سے پورا جزیرہ نما عرب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر نگیں ایک مکمل ریاست کی وحدت میں مجسم ہو چکا تھا۔ رمضان 9 ہجری کو اس 50 دن کی مہم تبوک کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ پہنچے تو فرمایا، یہ تابہ ہے اور یہ پہاڑ احد ہمیں محبت کرتا ہے اور ہم اسے محبت کرتے ہیں۔ مدینے کے بچے، بچیاں، عورتیں، مرد، بوڑھے سب گھروں سے باہر استقبال کے لیے نکل آئے۔ چھتوں پہ چڑھ گئے، درختوں پہ جھول گئے، دیواروں پہ کھڑے ہو گئے، کھڑکیوں سے لٹک گئے۔ ہر کوئی خوشی سے دیوانہ وار وہی گیت گا رہا تھا جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انہوں نے 9 سال پہلے اس سمے گایا تھا جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تھے۔ بچیاں اس شام پھر دف بجا کے گا رہی تھیں، ہم پہ سنیت الوداع سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے، جب تک پکارنے والے اللہ کو پکاریں ہم پہ اس کا شکر واجب ہے۔